صفحہ 722 سورۃ حجرات آیت نمبر 14۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ سورۃ حجرات کی ابتدا سے لے کر تلاوت شدہ آیتوں تک ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان ہوئے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کے آپس میں معاشرتی اسلامی بائی بندی اور ان کے احکام اور حقوق بیان ہوئے تھے۔ تلاوت شدہ آیتوں سے قبل جو آیت کریمہ ہے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو پابندیاں تم پہ لگائی گئیں یا جو حقوق تمہیں بتلائے گئے کہ ان کاموں سے تم نے اجتناب کرنا ہے، جس میں تمہارے دوسرے بھائیوں کے لیے وہ تمہارے اعمال جو ہے یا اقوال وہ اذیت کے سبب بنتے ہیں، ان پہ مت ہنسا کرو، ان کو تکلیف مت پہنچایا کرو، ان پہ غیبت مت کیا کرو۔ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھ کر اس کا یا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کی غیبت کی جاتی ہے یا اس کو تذلیل تحقیر کی جاتی ہے، بری نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو گزری ہوئی آیت میں کہا گیا کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں اگر کسی نے مقام پانا ہے تو وہ تقوی ہے، لہذا تقوی اختیار۔ اب آخری آیتوں میں ایک واقعہ بیان کر کے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو، اسی میں تمہاری کامیابی۔
واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم مطیع بن گئے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے چند دیہاتی آ گئے تھے مدینہ طیبہ، اور ایک قحط کا زمانہ تھا۔ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں آ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ وہ ایمان ان کا ظاہری دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان چونکہ نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کہو ہم تمہاری اذیت سے اپنے ہاتھوں کو دور کر چکے، مطیع بن گئے، اسلم۔ آگے قرآن خود کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہو چکا۔ ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ کر ظاہراً اطاعت اختیار کر لینا، اور ایک ہے کہ اسی کو دل میں جگہ دے کر زبان سے اقرار کے بعد دل سے اس کا تصدیق کرنا۔ ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ لغوی اعتبار سے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں اسلام قبول کر گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ظاہری طور پہ تو وہ اعمال اختیار کرے گا جو مسلمان اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ وہ منافق، نماز لوگوں کی طرح وہ بھی پڑھتا ہے ظاہری طور پہ، تو یہ لغوی اعتبار سے منافقین سارے ایسے ہی تھے۔ اب شرعی اور اصطلاحی طور پہ جو ہے وہ ایمان اور اسلام وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس طرح کہ شرعی لحاظ سے اسلام کہتے ہیں انقیاد ظاہری اور انقیاد باطنی کو، ظاہر باطن دونوں ایک ہوں گے۔ جو ظاہری یعنی یوں سمجھیے کہ شرعی اور اصطلاحی لحاظ سے ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، دل کے اندر جو تصدیق ہوتی ہے دل سے ایمان شروع ہوتا ہے، اور اس کے آثار اعضاء اور جوارح پہ آتے ہیں، جس طرح زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے شروع ہو کر اعضاء پہ آیا اور ختم ہوا، اور یہ تو ہے ایمان۔ اسلام یہ ہے کہ ظاہر سے شروع ہو کر وہ جائے باطن اس کا دل ہو کہ وہاں پہ وہ اس اعضاء یا اس کلمے کی تصدیق کرے، تو یہ دونوں ایک ساتھ ہے شرعی لحاظ سے۔ یہاں پہ لغوی معنی مراد لیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہاں یہ کہو اسلمنا، ظاہری طور پہ ہم مطیع ہو گئے، تمہاری اذیت سے ہم نے ہاتھ روک لیے۔ ہاں اگر تم، آگے کہا جاتا ہے تطیع اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لو تو پھر اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے آگے جو اعمال ہوں گے ان میں کمی نہیں کرے گا، ثواب میں۔ اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ یہ تو ان کا دعویٰ اور ان کا جواب تھا۔ دوسری آیت میں پھر کہا جاتا ہے کہ مومن تم کہتے ہو ہم ہیں، ہم ایمان لے آئے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد لم یرتابوا، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مانا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اور تسلیم کر لیا، اب شک مک نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، بس جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر چکے، اپنے مال اور جان کو لگا کر۔ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں، پختہ مصمم، بس وہ چل پڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کر گئے، مال بھی لگایا، جان بھی لگایا۔ فرمایا یہی ہے سچے ایمان والے، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے یہی۔ تیسری آیت میں پھر اسی بات کو دہرایا جاتا ہے یوں کہ اگر بالفرض و بالمحال، اگر بالفرض و بالمحال تم ایمان لائے ہو، کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ایمان بتانا چاہتے ہو؟ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے تو اپنا ایمان اللہ کو بتانا یا دکھانا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز اللہ جانتا ہے، تو تم کون سا وہ چیز ہے جس کا اقرار تم کر رہے ہو اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو بتلانا چاہتے ہو؟ اور پھر یہ نبی علیہ السلام کے سامنے یوں بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے تو آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لوگ تو بڑے اس کے بعد مشقتوں کے بعد ایمان لائے ہیں، ہم نے تو آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی، بس ہم ایمان لے آئے، ہم نے قبول کر۔ تو آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ایمان تو ان کا نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پہ احسان رکھتے ہیں کس چیز کا؟ کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت رکھو۔ کیا احسان ہے تمہارا؟ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو، تو تمہیں فائدہ ملتا ہے، مجھ پہ کیا احسان رکھتے ہو؟ تو پھر اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پہ احسان کرتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہم ایمان لائے ہیں نا، تو مجھ پہ، پیغمبر پہ احسان مت رکھو، اللہ کا احسان تم پر ہے اگر تم اس میں سچے ہو کہ اس نے تمہیں دولت ایمان نصیب کر دی، مجھ پہ کیا احسان رکھو؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، منت منہ بسلطان کے خدمت ہمیں کنی۔ کیا فرمائیں؟ منت منہ بسلطان کے خدمت ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتہ۔ کہتا ہے تو سرکار پہ اپنا احسان مت رکھ کہ تو ڈیوٹی کر رہے، نوکری کر رہے، یہ شاعر کہتا ہے، تو سرکار پہ احسان مت رکھ کہ جی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، بلکہ اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے نوکری پہ لگایا۔ کیا اپنا احسان رکھ رہے ہو اس کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے ایمان کا کیا احسان رکھتے ہو؟ بلکہ احسان تو اللہ کا مانو کہ اس نے تمہیں دولت ایمان نصیب کر دی ہے۔ آخری آیت میں کہا جاتا ہے، توحید پہ بات ہوتی ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیز آسمانوں اور زمین میں ہو، اللہ بصیر بما تعملون، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھتا ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعویٰ اللہ سے تو مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ سنیے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا، کہیں گے دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایمان لے آئے،
قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یوں کہو کہ ہم تمہاری اذیت سے ہاتھ اٹھا کر مطیع ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو چکا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کا، اگر تم کہنا مانو گے اللہ اور اس کے رسول کا، لا یلدکم، پھر وہ نہیں گھٹائیں گے، کمی نہیں کریں گے، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں ہوگی، پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ وہ ذات ہے یقیناً وہ بخشنے والے مہربان ہے۔ تم تو دعوی ایمان کر چکے ہو، ہاں پھر ہم سے سنیے، ہم تمہیں بتا دیں ایمان والے کون ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے، باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد، ثم لم یرتابوا، پھر وہ اپنے اس ایمان لانے میں شک نہیں کرتے، وہ شک سے دور رہے، بلکہ عملاً وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ ایمان لانے کے بعد شک سے دور رہے اور جہاد کر گئے اپنی مال اور اپنے جان سے، مال بھی لگایا اللہ کی راہ میں، جان بھی لگایا، اولئک هم الصادقون، بس یہی لوگ ہیں سچے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنا دین اللہ کو بتانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم، اور اللہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو زمین میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی کیا بات، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یمنون علیک، یہ دیہاتی احسان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان اسلموا، کہ اسلام لائے ہیں، یعنی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسلام میں داخل ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان رکھتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لا تمنوا علی اسلامکم، احسان مت رکھو مجھ پہ اپنے اسلام میں داخل ہونے کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ بات تو یوں ہے کہ اللہ وہ احسان رکھتا ہے تم پہ، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی کہ تم ایمان لائے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوی ایمان میں سچے ہو تو اللہ کا احسان مان لو کہ اللہ تم پہ احسان رکھ چکا، تمہیں دولت ایمان سے اللہ نے نوازا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ ذات ہے وہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتے ہیں
جو اعمال تم کرتے ہو تمہارے اعمال اللہ کے علم میں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم أرس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين. لا إله إلا الله.